الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے درس میں اولاد کی دینی تربیت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. اور وہ ایسی آگ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اللہ رب العزت اس آیت میں خود اپنی اور اپنے اہل و عیال کی جہنم سے کی آگ سے بچانے کا حکم فرما رہے ہیں. یعنی انسان پر اپنی بھی اصلاح ضروری ہے اور اولاد کی بھی دینی تربیت ضروری ہے. اور وہ ایسی آگ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. جس طرح ایندھن ڈالنے سے آگ میں اضافہ ہو جاتا ہے، اسی طرح جہنم میں انسان اور پتھر کے ڈالے جانے سے جہنم کی آگ میں اضافہ ہو جائے گا. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی ایسی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث نقل فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب ان ماں باپ کو ہوگا جنہوں نے اپنے اولاد کی دینی تربیت نہیں کی ہوگی. قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب ان ماں باپ کو ہوگا جنہوں نے اپنے اولاد کی دینی تربیت نہیں کی ہوگی. علماء اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ بچے کے پیدائش کے ساتھ ہی اس کی تربیت کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. ماں باپ پر بچوں کی تربیت فرض قرار دے دی جاتی ہے. اب اگر بچے بغیر دینی تربیت کے بڑے ہوتے جائیں، یہاں تک کہ مکلف ہو جانے کے بعد معصیت میں مبتلا ہو جائیں اور اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائیں، تو اس کی نافرمانی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس کے ماں باپ بھی گناہ گار ہوں گے. اس لیے کہ یہ ان کے معصیت میں مبتلا ہونے کی ایک وجہ یہ خود ماں باپ بنے کہ انہوں نے بچپن سے اس کی تربیت نہیں کی. تو اولاد کے گناہ گار ہونے کے ساتھ ساتھ ماں باپ بھی گناہ گار ہوں گے. جس طرح اولاد پر ماں باپ کا ادب، ماں باپ کا احترام، ان کی اطاعت ضروری ہے، اسی طرح ماں باپ پر بھی اولاد کے کچھ حقوق و ذمہ داریاں ہیں. اور یہ ذمہ داریاں یہ اختیاری نہیں ہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ پر
یہ فرض عائد کیا ہے، اور اس فرض کی کوتاہی کی وجہ سے قیامت میں باز پرس ہوگی۔ اس آیت میں بھی یہی اللہ پاک فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنی اولاد کو، اپنے ماتحتوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی انسان کا فقط اپنا دیندار ہو جانا نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ کسی انسان کا فقط اپنا دیندار ہو جانا نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ بکثرت دیکھا گیا ہے، ایک شخص بڑا دیندار ہے، نمازوں کا پابند ہے، صف اول کا نمازی ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، اللہ کے اوامر و نواہی کو بجا لاتا ہے، لیکن ان کے اہل و عیال کو دیکھو، اس کی اولاد کو دیکھو، وہ کہیں جا رہے ہیں، ان کا رخ کہیں اور ہے، ان کو نماز کی فکر نہیں، ان کو روزوں کی فکر نہیں، ان کو دین کے کسی، اللہ کے کسی حکم پر عمل کرنے کی فکر نہیں۔ تو اگر یہ کوئی شخص اپنی دینداری پر مطمئن ہو کر اپنی اولاد کی اور اپنے اہل ویال کی فکر نہیں کرے گا تو اس کی یہ دینداری اس کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ خود دیندار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اولاد کو بھی دیندار بنائیں، ان کی دینی تربیت کرے، ان کے اخلاق کی فکر کرے، ان کو اچھا ماحول میسر کرے، ان کی اصلاح کی فکر میں لگا رہے۔ آج ہمیں یہ تو فکر ہے کہ میرے بچوں کی تعلیم اچھی ہو جائے، اس کا کیریئر اچھا ہو جائے، اس کا معاشرے میں ایک مقام ہو جائے، اس کو اچھی ملازمت مل جائے، اس کا کھانا پینا، اس کا لباس اچھا ہو جائے، لیکن ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ اس کی دینی تربیت ہو جائے، وہ بچہ دیندار ہو جائے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اس کے اندر پیدا ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اس کی زندگی میں آ جائیں، اس کی فکر نہیں ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب اپنے مواعظ میں فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک جاننے والے تھے، وہ بڑے دیندار تھے، تہجد گزار تھے، وہ آ کر مجھ سے کہنے لگے کہ میرے بیٹے نے جدید انگریزی تعلیم حاصل کی، اس کو بہت اچھی ملازمت مل گئی، اس کا معاشرے میں بڑا اچھا مقام بن گیا، البتہ تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے، لیکن معاشرے میں اس کا ایک کیریئر بن گیا ہے۔ یعنی وہ تھوڑا سا بے دین ہونا ان کے نزدیک کوئی عیب کی بات ہی نہیں ہے۔ حضرت اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، ایک شخص کے باپ کا انتقال ہو گیا، اولاد یہ سمجھتی تھی کہ باپ کا انتقال نہیں ہوا ہے، انہوں نے ڈاکٹر کو بلایا، ڈاکٹر سے معائنہ کرایا، اور ڈاکٹر سے کہہ رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیوں نہیں حرکت کر رہے، آپ ذرا چیک کر کے بتائیں۔ ڈاکٹر نے چیک کیا، ڈاکٹر نے کہا ارے اس کے سارے اعضاء و جوارح سالم ہیں، اس کے ہاتھ بھی سالم ہے، اس کے پاؤں بھی سالم ہے، اس کے جسم سارا کا سارا سالم ہے، بس روح نکل گئی ہے، بس روح نکل گئی ہے۔ جس طرح روح کے نکل جانے سے جسم بیکار ہے، انسان کی زندگی سے دین کے نکل جانے سے زندگی بیکار ہے۔ ایسی تعلیم اور ایسی ملازمت اور ایسے اچھے کھانے پینے کا کیا فائدہ جب زندگی میں دین نہیں ہے، اور ہم اسے سمجھیں بڑا اچھا مقام ہو گیا ہے، بس تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے۔ اللہ پاک کی ایک سنت ہے، حدیث شریف میں ہے کہ کوئی شخص مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ پاک کو ناراض کرے، کوئی شخص مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ پاک کو ناراض کرے، اللہ پاک اس مخلوق کو اس پر مسلط فرما دیتا ہے۔ آج ہم نے اولاد کی کیریئر کو بنانے کے لیے، اس کی اچھی ملازمت کے لیے، اس کے اچھے کھانے پینے کے لیے، کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ اللہ پاک کو ناراض کیا۔ وہ اس طرح
کہ ہم نے اس کو ایسے بے دین ماحول میں بھیج دیا ہے جہاں پر بھیجنے میں اللہ کی نافرمانی ہے. ہم نے اس کی کوئی دینی تربیت نہیں کی, ہم نے یہ اللہ کی نافرمانی کی. ہم نے اس کے اخلاق کی درست کرنے کی فکر نہیں کی, یہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی. اس اللہ کی نافرمانی ہم نے اس لیے کی اس بچے کی خاطر کہ اس بچے کا کیریئر اچھا ہو جائے. یہی بچہ ماں باپ پر مسلط ہو گئے. آج دیکھیں ماں باپ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں. جس اولاد کو دیکھیں وہ ماں باپ کا نافرمان ہے. کیوں کہ اس اولاد کی خاطر انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی. اللہ پاک نے اس اولاد کو بھی ماں باپ پر مسلط کر دیا. کیونکہ فکر کرنی ہے, اپنی بھی فکر کرنی ہے, اپنے اولاد کی بھی فکر کرنی ہے. یہ بہت اہم دینی فریضہ ہے جس کی جانب سے کوتاہی ہو رہی ہے. اللہ پاک کیا کہتے ہیں, دیکھیں اس سلسلے میں اب قرآن پاک کو دیکھیں, یہ حکم بھرا پڑا ہے. اللہ پاک اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کرتے فرما رہے ہیں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو نماز و زکوٰۃ کا حکم فرما رہے ہیں. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. آپ نماز کا حکم کیجئے اور نماز پر پابند رہیے. علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی بات اسی وقت مؤثر ہوگی جب آپ خود کیا کہتے ہیں عمل کرنے والے ہوں گے نا. آپ خود نماز کے پابند ہوں گے تو آپ کی اولاد نماز کی پابند ہوگی. یہ طریقہ بتایا ہے کہ آپ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا اور اس پر خود کاربند رہیے, خود نماز کی کیا رہیے, پابند رہیے. تو آپ کی نماز کی پابندی کے بعد اپنے بچے کو نماز کا حکم کرنا کارگر ہوگا. حضرت یعقوب علیہ السلام انتقال کے وقت میں بچوں کو جمع کر کے پوچھ رہے ہیں ارے میرے جانے کے وقت تم کس کی عبادت کرو گے. فکر ہو رہی ہے نا, یعنی اپنے انتقال کے بعد ان کی عبادت کی فکر ہو رہی ہے. یہ فکر نہیں ہو رہی ہے میرے مرنے کے بعد تم لوگ کا کیا مال ملے گا, تمہاری دنیاوی زندگی کیسے ہوگی, تمہارے کھانے پینے کا کیا انتظام ہوگا. یہ فکر نہیں ہے. اہم فکر کی چیز کیا ہے کہ میرے مرنے کے بعد ان کی دینداری باقی رہے گی کہ نہیں. لیکن اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. اللہ پاک کیا کہتے ہیں اس مسئلے کو سمجھنے کی اور اس کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.